کیوں کہا ہے, ان کو کشتی کیوں کہا ہے. تو برادران ملت اسلامی آپ یہ بھی جان لیں کہ اہل عرب کے لوگ جب کشتی میں سفر کرتے تھے رات کی تاریکی میں, تو وہ نجم سے, ستاروں سے راستہ تلاش کرتے تھے. یعنی راستہ ان کو نجم سے, ستاروں سے معلوم ہوتا تھا کہ اگر ہم ستارے دیکھیں گے تو ہماری کشتی بھٹکے گی نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, ہم نجم کو, ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ نہیں بھٹک سکتے ہیں. ہم اگر کشتی میں سوار ہو جائیں تو ہم منزل مقصود تک کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ہم ستاروں کو دیکھ کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اگر ہم کشتی نوح کی طرح اگر ہم اہل بیت اکرام سے محبت کریں گے, ہم اہل بیت اکرام کی عقیدت لے کر کے اس دنیا سے جائیں گے, تو جب تک کہ ہم ان کے صحابہ سے بھی محبت نہیں کریں گے تب تک ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر فرمایا ہے اور اس بات کی طرف اپنے عقیدے کو رکھا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, تحفظ قرآن کانفرنس, جشن دستار بندی, مفتی محمد عمران صاحب قبلہ نعیمی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. برادران ملت اسلامیہ, ایک حدیث رسول ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہر آدمی اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے. ہر آدمی اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے. ایک مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے, ذمہ دار ہے. ایک عورت اپنے شوہر کے مال کی, اس کے گھر کی ذمہ دار ہے, اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے. اسی طرح ایک بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, اور اس سے اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا. بروز محشر اس سے اس کی رعایا کے تعلق سے پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, اور بروز محشر اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا, اس کی اولاد کے تعلق سے پوچھا جائے گا, اس کی بیوی کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا. اسی طرح ایک عورت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مداح رسول انام قاری عقیل الرحمن صاحب قبلہ, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. منبر رسول کی رونق میں اضافہ ہوا. شاعر اسلام مداح رسول حضرت قاری عقیل الرحمن صاحب قبلہ پوری شان و شوکت کے ساتھ میں تشریف فرما ہو چکے ہیں. میرے بعد میں آپ کو ان کی نعت و منقبت سماعت کر کے یہاں سے جانا ہے انشاءاللہ. برادران ملت اسلامیہ, تو میں عرض کر رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور ذمہ دار ہے, اور اس کے تعلق سے بروز محشر اس سے پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے گھر والوں کی ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, اور اس کے گھر والوں کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا. اسی طرح سے ایک غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, اور اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا. برادران ملت اسلامی, اس حدیث میں غور فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مرد اپنے گھر والوں کا, اپنی اولاد کا, اپنی بیوی بچوں کا نگہبان ہے, ذمہ دار ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, کس چیز کا ذمہ دار ہے, کس چیز کا نگہبان ہے, اس سے کس تعلق سے بروز محشر سوال کیا جائے گا. تو برادران ملت اسلامیہ, اس چیز کو جاننے کے لیے قرآن سے پوچھئے. قرآن میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. بے شک بے شک. کہ برادران ملت اسلامیہ, کس چیز کا ذمہ دار ہے آدمی, اپنی اولاد کا کس چیز کا ذمہ دار ہے, اس چیز کا ذمہ دار ہے, اس چیز کا نگہبان ہے کہ اپنی اولاد کو اس آگ سے بچائے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس طریقے سے بچایا جائے اپنی اولاد کو, جہنم کی آگ سے کس طریقے سے بچایا جائے. برادران ملت اسلامیہ, آج اولادیں بگڑ رہی ہیں, گمراہ ہو رہی ہیں. آج ہماری اولاد, ہمارے گھر والے گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں, بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں.
تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرات محترم، کس طرح سے بچایا جائے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے؟ تو برادران ملت اسلامیہ بہترین تعلیم دے کر کے، قرآن کی تعلیم دے کر کے ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ بے شک بے شک بے شک۔ بہترین تعلیم ہمارے پاس ہوگی، قرآن کی تعلیم ہمارے پاس ہوگی، تو ہمارا بچہ بدعقیدگی کی طرف نہیں جائے گا، گمراہیت کی طرف نہیں جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے کہ قرآن کی تعلیم سب سے بہترین تعلیم ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں مبارکباد پیش کرنی چاہیے ایک دوسرے کو کہ ہمارے یہاں کا اگر چھوٹا بچہ ہو وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اگر گناہگار ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بدکار ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، شرابی ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بے نمازی ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، علامہ احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ سارے جتنے بھی فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کو یہ شرف نہیں دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، صرف مقرب فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ برادران ملت اسلامی، آپ جانتے ہیں فرشتوں کی جماعت کون سی جماعت ہوتی ہے؟ فرشتوں کی جماعت معصوم جماعت ہے۔ دو ہی جماعتیں دنیا کے اندر ایسی ہیں برادران ملت اسلامی، آسمانوں اور دنیا کے اندر دو ہی جماعتیں ایسی ہیں جن کو کہ معصوم کہا گیا ہے۔ ایک نبیوں کی جماعت ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہے جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، جن کی طرف ہم گناہ کا خیال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر نبی کی طرف، کسی نبی کی طرف، کسی فرشتے کی طرف اگر ہم گناہ کا خیال کر لیں کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے تو ایسا کرنا کفر ہے۔ اس کا اگر ایسا عقیدہ کوئی رکھتا ہے کہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، فرشتے سے گناہ ہو سکتا ہے، تو برادران ملت اسلامیہ اس کا اسلام سے اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، سارے مقرب فرشتوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ صرف مقرب فرشتے ہیں جن کو قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، جس نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، گناہگار بھی ہے، بدکار بھی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضرات محترم، فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے پروردگار، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں تو نے قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف نہیں دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کی لذت حاصل کرنا چاہیں تو کس طرح سے ہم قرآن کی تلاوت کی لذت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا تھا، جب میرے بندے قرآن کی تلاوت کریں تو ان کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو ملا دو، تمہیں قرآن کی لذت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ برادران ماشاءاللہ۔ ملت اسلامیہ، تو پتہ چلا کہ جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے ان کے منہ کو، ان کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں، ان کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو ملا دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، سب سے بہترین تعلیم دیں۔ حضرات محترم، قرآن کی تعلیم ہمارے پاس ہوگی تو ہمارا بچہ گمراہیت کی طرف نہیں جائے گا۔ قرآن کی تعلیم ہمارے پاس ہوگی تو ہمارا بچہ بدعقیدگی کی طرف نہیں جائے گا۔ آج اپنے بستی کے اندر دیکھیں، لوگ چھوٹے چھوٹے بچے برادران ملت اسلامیہ بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں، گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں، گمراہیت کے گڑے میں جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، کوئی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے ایسے ایسے ناکار بچے برادران ملت اسلامیہ، جن سے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، جن سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، جن سے صحیح طرح سے لباس پہننے کا طریقہ نہیں آتا ہے، وہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کون صحابہ اکرام؟ خدا کی قسم، نبیوں کے بعد میں سب سے مقرب جماعت اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ سب سے معظم، سب سے خوش نصیب جماعت تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری قبر کی زیارت کی
اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. ارے صحابہ اکرام کتنے خوش نصیب ہیں. اگر ہم جیسا آدمی گناہگار آدمی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لے تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, ان کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے, ان کے ساتھ حج ادا کیا ہے, ان کے ساتھ عمرہ کرنے کا شرف حاصل ان کو ہوا ہے. یہ ہے صحابہ اکرام کی جماعت. برادران ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو, میرے صحابہ کو گالی مت دو, میرے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو. تم میں کا کوئی شخص, برادران ملت اسلامیہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. اگر میرا ایک صحابی سوا سیر یا اس سے بھی آدھا اگر جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اور تم میں کا کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو اس جو ایک صحابی کے جو سوا سیر یا اس سے بھی آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, یہ ہیں صحابہ اکرام کی جماعت ہے. برادران ملت اسلامیہ, لیکن آج کا ادنا سا آدمی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور سب سے زیادہ اپنی بستی کے اندر اگر گستاخیاں کی جا رہی ہیں برادران ملت اسلامیہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے, ان کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہیں اور جو حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ہیں ان کے پاس مت بیٹھو, اس لیے کہ وہ گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے. برادران ملت اسلامیہ, وہ جہنمی ہیں, آپ کو بھی جہنمی کر دیں گے. اس لیے کہ رب تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تمہیں پتا ہے کہ یہ ظالم ہے تمہارے ایمان کو چھین لے گا. تمہیں پتا ہے اگر یہ ظالم ہے تمہارے ایمان کو, تمہارے اسلام کو چھین لے گا تو تم اس کے پاس مت بیٹھو. ایسوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, پہلے لوگ کہتے تھے کہ صاحب فلاں کے پاس بیٹھ کر کے ہمارا بچہ بگڑ گیا, فلاں کی صحبت اختیار کر کے ہمارا بچہ بگڑ گیا, فلاں گمراہ آدمی کے پاس میں بیٹھ کر کے بچہ بگڑ گیا. ہاں یہ یقینی بات ہے کہ صحبت اختیار کرنے سے اگر گندی صحبت اختیار کریں تو گندا انسان بن جاتا ہے, گمراہ کی صحبت اختیار کریں تو گمراہ بن جاتا ہے. لیکن آج صحبت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے, موبائل برادران ملت اسلامیہ, اور اس کے اندر لوگ کسی برادران ملت اسلامیہ انجینئر محمد علی گمراہ مولوی اس کی کوئی تقریر سن رہا ہے ہمارا بچہ. برادران ملت اسلامیہ, طرح طرح کوئی کسی کا فالوور ہو گیا ہے, کوئی کسی کا معتقد ہو چکا ہے, کوئی کسی کا محب ہو گیا ہے. حضرات محترم, کوئی طارق جمیل کی تقریر سن رہا ہے. یہ تمام لوگ, یہ تمام مولوی گمراہ ہیں اور یہ خود بھی گمراہ ہیں, آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے. اس لیے ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ گمراہ بد مذہب مولوی کی تقریر سننا بھی ناجائز اور حرام. محترم, اپنے بچوں کی تنہائیوں پہ بھی غور کریں کہ ہمارا بچہ کسی بد عقیدہ اور برادران ملت اسلامیہ کسی گمراہ مولوی کا فالوور تو نہیں بن گیا ہے, کسی برادران ملت اسلامیہ بد عقیدہ مولوی کا حضرات محترم معتقد تو نہیں بن چکا ہے, اس کا محب تو نہیں ہو چکا ہے. اس لیے ہمیں نظر کرنی چاہیے. اس لیے کہ حضرات محترم, لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کامیاب کرنے کے لیے بنا دیں, وکیل بنا دیں, بڑی بڑی ڈگریاں دے دیں, ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے گا. ہم اپنے بچے کو بڑا سا بڑا مکان دے کر کے چلے جائیں, اس دنیا سے چلے جائیں, بڑی بڑی دولتیں اکٹھی کر کے ہم اپنی اولاد کے لیے چلے جائیں. لیکن برادران ملت اسلامیہ, وہ اولاد کامیاب نہیں ہے جس کا بیٹا انجینئر بن گیا, جس کا وکیل بن گیا, جس کا بیٹا زیادہ تر دولتیں اکٹھی کر رہا ہے. اس کا بچہ کامیاب نہیں ہے, بلکہ سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے جس کا بچہ اس دنیا سے ایمان کی دولت لے کر, ذات محترم ایمان کی دولت لے کر کے یہ چلا جائے گا. تو میں ہاں عرض کر رہا تھا کہ کون ہے صحابی؟ حضرت امیر معاویہ کون ہیں جو کاتب وحی ہیں؟ حضرات محترم, تقریباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
तकरीबन कुरान की 7 पारों की किताबत की है किताबत। बरादरान मिल्लत इस्लामिया 7 पारे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी तो हजरत अमीर माविया कलम उठाते थे और उस कुरान की आयतों को लिखा करते थे। ये अच्छा काम बरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया है। 7 पारों की किताबत की है और तकरीबन 150 से जायद रिवायतों को हजरत अमीर माविया ने बरादरान मिल्लत इस्लामिया रिवायत किया है। अगर हम हजरत अमीर माविया को मुनाफिक मांगते हैं, अगर हजरत माविया को जहन्नमी मानते हैं, अगर हमारा अकीदा यह है कि हजरत हैं वो मुहद्दिस हैं, बरादरान मिल्लत इस्लामिया जिनको के किसी रावी के ताल्लुक से अगर सिका होने में, आदिल होने में शक होता था, किसी के अगर उनको यकीन हो जाता था, अगर शक भी हो जाता था कि ये फासिक है, इसके ताल्लुक से किसी चीज का बरादरान मिल्लत इस्लामिया उनको वहम गुमान भी होता था, तो उनकी रिवायतों को उन्होंने अपनी किताब के अंदर नकल नहीं फरमाया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया यहां से भी साबित होता है कि हजरत अमीर माविया आदिल है, सिका। आप लोग अपने नारे बंद करें, बिल्कुल नारे बंद करें, नारा यहाँ से लग जाएगा। आप लोग खामोशी से आकर के जलसे में बैठ जाएं, खामोशी से आकर के जलसे में बैठ जाएं। आप लोग हाफिज साहब शांति के साथ में स्टेज पर आ जाएं, कुर्सी का इंतजाम किया गया है उनके लिए। अगर हाजिरी दे रहे हैं तो आप लोग उनके साथ में ना जाएं, आप लोग बाद में भी हाजिरी दे सकते हैं, या हाफिज साहब भी बाद में हाजिरी दे सकते हैं। अभी जलसा खराब होगा। आप लोग इधर आइए, इधर आ जाइए, बहुत जल्द इधर आ जाएं। आप लोग अदब के साथ में आकर के इस प्रोग्राम में बैठ जाइए। आइए सारे लोग अदब से बैठ जाइएगा इस प्रोग्राम में आकर के। अभी हाफिज साहब भी बहुत जल्द आ जाएं और कुर्सी पर आकर के बैठे हैं अपनी। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला नईमी। माशाअल्लाह, आ जाइए सारे लोग, आ जाइए, सारे लोग आ जाएं और जलसा में बैठ जाएं आकर के। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबी आदिल हैं, आदिल, और किसी के ताल्लुक से हमें फासिक होने का वहम गुमान भी नहीं रखना चाहिए। हज़रात मोहतरम, और एक हदीस लाई जाती है हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, उसकी भी मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ। लोग एक हदीस बयान करते हैं कि जिसने अली से जंग की, उसने, हुजूर ने फरमाया है कि जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, और जिसने हुजूर से जंग की वो जहन्नमी है। तो इसी तरह से हजरत अमीर माविया ने हजरत अली से जंग की है तो वो भी जहन्नमी है। इस तरह से लोगों को बातें लगा करके बरादरान मिल्लत इस्लामिया पहले मालो दौलत के अंदर घोटाला किया जाता था, किसी के माल के अंदर घोटाला किया जाता था, किसी की अमानत में घोटाला किया जाता था, लेकिन आज अहादीस मुबारका के अंदर घोटाले किए जा रहे हैं। अहादीस मुबारका को नाकिस तौर पर बयान किया जा रहा है, अधूरा तौर पर बयान किया जा रहा है। हजरात मोहतरम, लोग इस तरह से बयान करते हैं हदीस को कि जिसने अली से जंग की उसने हुजूर से जंग की, और जिसने हुजूर से जंग की वो जहन्नमी है। इस तरह से हजरत अमीर माविया को भी जहन्नमी करार दिया जाता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो इस हदीस को भी मैं वजाहत कर देना चाहता हूं। कर हजरत ये हम बात तस्लीम करते हैं कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हजरत अली से जंग हुई है, लेकिन हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हजरत अली से जो जंग हुई वो गलत फहमी की बुनियाद पर हुई थी, वो इज्तिहादी गलती की बुनियाद पर हुई थी। हजरत अली हक पर थे और हजरत अमीर माविया से इज्तिहादी गलती हुई थी, और इज्तिहादी गलती पर कोई मुआखजा नहीं होता था, वो कोई इनाद की बुनियाद पर नहीं हुई थी, वो बग़्ज़ो इनाद की बुनियाद पर हजरत अली से हजरत अमीर माविया ने जंग नहीं की थी, बल्कि इज्तिहादी गलती थी, और इज्तिहादी गलती पर कोई मुआखजा नहीं होता है, कोई पकड़ नहीं होती। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि हजरत अमीर माविया ने हजरत अली की तारीफ की है, और हजरत अली ने हजरत अमीर माविया की तारीफ की है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली से पूछा गया था, और किसी ने हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से हजरत अली से अर्ज किया था और उनके ताल्लुक से पूछा था, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत अली ने कितना प्यारा जवाब दिया था कि हजरत अमीर माविया के जो फौजी हैं और उनका जो लश्कर है और उनके जो मक्तूलीन हैं,
اور جو ان کے قتل ہونے والے لوگ ہیں وہ بھی جنتی ہیں، اور ہمارے لشکر میں قتل ہونے والے لوگ وہ بھی جنتی ہیں۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں وہ بھی مومن ہیں، جنتی ہیں، اور میری فوج کے اندر، میرے لشکر کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ جب حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جنتی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنتی، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے ان کو جہنمی کہنے؟ برادران ملت اسلامیہ، ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو فاسق کہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، بلکہ بعض علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنوں کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں، اس لیے کہ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے کہ یہ حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح سے ہم تمام مومنوں کے رشتے میں اگر بھائی لگتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ ہمارے ماموں لگتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ تو رشتہ بھی بہت قریب ہے، تو ہمیں حضرات محترم اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے، اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں، اور اگر کوئی بھی شخص کے ذہن میں اگر کوئی باتیں ہیں اور کوئی بھی اگر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس سوال کرے، ہم ان کے لیے ہر وقت سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کسی کی باتوں میں آ کر کے ایمان جیسی دولت کو نہ کھوئے، حضرات محترم اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ حضرات محترم تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، قاری قرآن بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، اپنے بچوں کو برادران ملت اسلامیہ اور دیگر علوم حاصل نہ کرائیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، اپنے بچوں کو وکیل بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم اتنی دے دیجئے، مسائل کی تعلیم، عقائد کی تعلیم اس کے پاس اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر یونیورسٹی کے اندر جائے، کسی کالج کے اندر جائے تو اپنے ایمان کی حفاظت خود کر سکے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ علماء کرام کی جماعت وہ علماء کرام کی جماعت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا تو عالم بنو، یا تو متعلم بنو، یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، یا علماء کرام کے پاس بیٹھنے والے بنو۔ پانچ میں بد بننا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا تو عالم بنو، یا تعلیم حاصل کرنے والے بنو، علم حاصل کرنے والے بنو، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بنو، یا علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ پانچ میں بد بننا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، علماء کرام کی نورانی جماعت کون سی جماعت ہوتی ہے؟ ایک آخری حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، میدان محشر قائم ہوگا۔ حضرات محترم، تمام اولین آخرین وہاں پر جمع ہوں گے، تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا۔ وہاں صوفیہ بھی ہوں گے، وہاں بڑے بڑے علماء کرام بھی ہوں گے، وہاں عباد بھی ہوں گے، وہاں زاہدین بھی ہوں گے، وہاں عابدین بھی ہوں گے، وہاں اولیاء کرام کی جماعت بھی ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، جب میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے، عابدین بھی ہوں گے، زاہدین بھی ہوں گے، قراء کرام بھی ہوں گے، حفاظ کرام بھی ہوں گے، علماء دین بھی ہوں گے، تو برادران ملت اسلامیہ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہوگا، آرڈر ہوگا صوفیاء کرام کے تعلق سے، عابدین کے تعلق سے، زاہدین کے تعلق سے۔ وہ عبادت گزار جنہوں نے اپنی زندگی کو عبادت میں گزارا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو سجدوں میں گزارا ہے، ان کے تعلق سے حکم ہوگا کہ ان کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ان کے حکم سے اللہ کا آرڈر ہوگا کہ ان کو، عابدین کو، زاہدین کو، صوفیاء کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ علماء کرام کی جماعت وہیں پر برادران ملت اسلامیہ تشریف فرما ہوگی۔ علماء کرام کے تعلق سے ابھی کوئی آرڈر نہیں ہوگا، کوئی حکم نہیں ہوگا۔ علماء کرام کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے پروردگار، یہ عابدین، زاہدین اور متقین کے تعلق سے تیرا آرڈر ہو چکا ہے جنت کا، لیکن ابھی ہمارے تعلق سے تو نے کوئی حکم نہیں فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ عبادت گزار بنے ہیں، اگر یہ نمازی بنے ہیں تو ہم نے ان کو
نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، اس لیے انہوں نے نماز صحیح طریقے سے پڑھی تھی۔ اگر انہوں نے روزہ رکھا تھا تو ہم نے ان کو روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا تھا، اس لیے انہوں نے صحیح طرح سے روزہ رکھا تھا۔ اگر انہوں نے حج ادا کیا تھا تو ہم نے ان کو حج کے ارکان بتائے تھے، اس لیے صحیح طرح سے انہوں نے حج کی ادائیگی کی تھی۔ اے پروردگار، اگر یہ عابد بنے ہیں، اگر یہ حاجی بنے ہیں، اگر یہ شہید بنے ہیں، تو ہم نے ان کے سامنے جہاد کا جذبہ پیدا کیا تھا، جہاد کی فضیلت ہم نے ان کے سامنے بیان کی تھی، اس لیے انہوں نے اللہ تیری راہ میں اپنی گردن کو کٹایا ہے، اس لیے ان کو شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ لیکن ان کے تعلق سے تیرا حکم ہو چکا ہے، ابھی ہمارے تعلق سے تیرا حکم نہیں ہوا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے علماء کی جماعت، تم میرے نزدیک میرے مقرب فرشتوں کی طرح ہو، تم میرے نزدیک مقرب فرشتوں کی طرح ہو، تم تنہا تنہا جنت میں داخل نہیں ہوگے، لیکن اس لیے کہ تم اب شفاعت کرو جس کو چاہو، تم جس کے تعلق سے چاہو گے اور جس کے تعلق سے تم چاہو گے اور جس کو ساتھ میں جنت میں لے جانا چاہو گے اور جس کے تعلق سے تم سفارش کرنا چاہو گے، تمہاری سفارش اس کے تعلق سے قبول کی جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اب وہ علماء اکرام کی جماعت دیکھے گی کہ کس کی شفاعت کی جائے، کس نے دنیا میں رہ کر کے ہمارے ساتھ میں احسان کیا۔ وہ علماء اکرام کی جماعت دیکھے گی کہ یہ ہمارے اس مدرسے کے معاونین ہیں، یہ ہمارے اس مدرسے کے اراکین ہیں جس میں رہ کر کے ہم نے تعلیم حاصل کی تھی، یہ ہمارے مدرسے کے صدر ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے اراکین ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے معاونین ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے مدرسین ہیں، ان لوگوں نے ہماری مدد کی تھی، اس لیے ہم عالم بنے تھے، اس لیے ہم حافظ قرآن بنے تھے، اس طرح سے ہماری مدد کی تھی۔ تو وہ علماء کرام کی جماعت ان تمام لوگوں کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوگی، ایک جمع غفیر ہوگا اور علماء کرام کی جماعت ہوگی، اور ایک شان و شوکت کے ساتھ میں وہ تمام علماء کرام کی جماعت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ علماء کرام کا مرتبہ ہے، تو اپنے بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم دیجئے۔ اب دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بستی میں الحمدللہ کئی مدرسے چل رہے ہیں اور سب میں اچھی تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو۔ برادران ملت اسلامیہ، اور ایک بات میں بتا دوں، لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ صرف لڑکوں کی تعلیم ہونی چاہیے، لڑکوں کو قرآن کی تعلیم اور دیگر دنیاوی تعلیم سے، دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا چاہیے، لڑکیوں کی یہ ضرورت نہیں ہے، لڑکیوں کو کہیں جا کر کے نوکری کوئی کرنی ہے، اس طرح کا ہم عقیدہ، اس طرح کا یہ خیال رکھتے ہیں، یہ خیال ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ایک بات یاد رکھیں، لڑکوں کے لیے تعلیم علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح لڑکیوں کو پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔